محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بچے کے متعلق ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ 4 سالہ ایسی، یہ ایسی بچے کا نام ہے کہ والدہ چند سال قبل اپنا علاج کروا چکی تھیں۔ اب محترمہ نے اپنے بیٹے کے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے ڈنمارک سے رابطہ کیا۔ بیٹا پیدائش کے وقت سے ہی سست بچہ ثابت ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کے اور اس عمر کے دوسرے بچوں کے درمیان ایک بہت واضح فرق فکر مندی کا باعث بن رہا تھا۔ ذہنی اور جسمانی دونوں سطح پر مسائل گمبھیر تھے۔ کیس کو سمجھنے کے لیے تفصیلی ڈسکشن کی ضرورت تھی۔ بچہ مناسب انداز میں چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، بات بھی نہیں کر سکتا تھا، خود واش روم تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اعصاب میں ہم آہنگی تھی، نہ ہڈیوں میں جان کہ وہ جسم کا وزن سہار سکے یا برداشت کر سکے۔ ڈنمارک میں بچے کا ریگولر چیک اپ ہو رہا تھا اور ان کا خیال تھا کہ اسے نارمل سکول کی بجائے اسپیشل بچوں کے ادارے میں بھیجنا پڑے گا۔ نمبر 1، ایسی نے 1 سال کی عمر میں کرالنگ شروع کی اور 2 سال کی عمر میں اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ 4 سال کا ہونے کے باوجود وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، اپنا کوئی کام خود بھی نہیں کر سکتا تھا، بغیر سہارے کے زیادہ حرکت نہیں کر پاتا تھا، بیٹھے ہوئے دائیں بائیں ہلتا رہتا تھا۔ یہی صورتحال کھڑا ہونے پر بھی ہوتی تھی۔ ہڈیوں میں طاقت بھی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ہڈیاں بے جان ہوں۔ جوڑ وزن برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے جسمانی توازن ٹھیک بھی نہیں رہتا تھا۔ جسم بہت پلپلا اور ڈھیلا ڈھالا تھا، چستی نام کی بالکل بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ نمبر 2، ایسی بول بھی نہیں پاتا تھا، جو چند ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتا تھا وہ بھی واضح نہیں ہوتے تھے۔ ڈے کیئر سینٹر کینر گارڈن میں بہت توجہ کے باوجود اس کے بولنے کی صلاحیت بہتر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اگر کچھ کہنا چاہتا تو توتلے پن سے کوئی ایک آدھ لفظ مشکل سے نکل پاتا۔ نمبر 3، کسی کی بات کو سمجھ بھی نہیں پاتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا اظہار کرتا تھا۔ اپنے شرٹ کو منہ میں ڈالے چوستا رہتا تھا، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا تک نہیں تھا۔ اگر کسی ایک بچے کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، مگر جیسے ہی کوئی اور کھیلنے آ جاتا تو یہ کھیلنا چھوڑ دیتا تھا۔ زیادہ بچوں کی موجودگی میں ہمیشہ سائیڈ پر ہی رہتا تھا، اور جب کسی کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا تھا تو تھوڑی دیر بعد اس کی دلچسپی بالکل ختم ہو جاتی تھی اور مزید نہیں کھیلتا تھا، کسی ایک چیز پر توجہ برقرار نہیں رکھ پاتا تھا۔ نمبر 4، ایک بڑا مسئلہ اس کے ٹیسٹیکلس کا اپنی جگہ پر نہ ہونا تھا۔ پیدائشی طور پر ہی اپنی جگہ سے کافی اوپر تھے۔ ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ 5 سال کا ہونے پر اس کی سرجری ضروری ہے۔ نمبر 5، اکیلا نہیں بیٹھ کھیل پاتا تھا، اسے ہر وقت محافظ کے روپ میں کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے ہوتا تھا۔ گھر میں ہر وقت ماں ساتھ ہو اور ڈے کیئر میں کسی ٹیچر کے ساتھ، مکمل طور پر ماں پر انحصار کرتا تھا۔ وہ بڑا تو ہو رہا تھا مگر ماں کو ایسے ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ نمبر 6، خود اعتمادی بالکل بھی نہیں تھی، کسی اجنبی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، مہمانوں اور نئے بچوں سے گھلتا ملتا تک نہیں تھا، خاموش سا رہتا تھا، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا تھا، کسی بھی کام کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کے قریب جانا یا کسی کا اس کے پاس آنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ نمبر 7، اپنی کسی حاجت ضرورت کے بارے میں بتا نہیں پاتا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ اسے کب واش روم جانا ہے، اس لیے مسلسل ڈائپر استعمال کرنا پڑتا تھا۔ ان تمام معاملات کو سمجھنے پر ایسی کی تشخیص یا مزاجی دوا کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی بارائٹا کارب منتخب ہوئی، اور یہی دوا مختلف پوٹینسی میں بے حد مفید ثابت ہوتی رہی ہے۔ سال بھر سے علاج جاری ہے، اس لیے ضرورت اور علامات کے مطابق مندرجہ ذیل دوائیں بھی دی گئیں۔ نمبر 1، آرم میٹ۔ نمبر 2، میڈورائنم۔ نمبر 3، ٹیوبر کولائنم۔ نمبر 4، کلکیریا فاس۔ نمبر 5، سلفر۔ نمبر 6، کلکیریا کارب۔
نمبر 7 لائکوپوڈیم۔ الحمدللہ اے سی اب بھرپور زندگی کے مزے لے رہا ہے، خوشی بھی بغیر سرجری آپریشن کے بالکل اپنی صحیح جگہ پر آ چکے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آئندہ بھی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑا رہوں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔